بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوگر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ صدر عالی مرتبت آستانہ عالیہ سلطان الہند کے عظیم چشم و چراغ حضرت پیر سید بلال حسین چشتی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ اجمیر شریف، اور دیگر جملہ معزز خواتین و حضرات، وقت بہت مختصر ہے، چند باتیں اس سوال کے حوالے سے عرض کروں گا جو کل کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ جسمانی اولاد اور روحانی اولاد میں کیا فرق ہے، ایک بات، اور دوسری یہ کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ دو سوال کل رات کیے گئے تھے، آج اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی خطیب خطاب کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ آیت پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے۔ تو آیت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ آیت کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار کے غلام سن رہے ہیں، جب بات کو مکمل فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں یہ میں بول رہا تھا، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور حضور پھر سلسلہ کلام کو شروع فرماتے ہیں، جب بات کو مکمل فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ خدا بول رہا تھا، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ حدیث بھی حضور کے لب مبارک سے نکلتی ہے، قرآن بھی حضور کے لب مبارک سے نکلتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس میں فرق کر سکیں کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، جب دونوں چیزیں حضور کے لب مبارک سے نکلتی ہیں۔ حضور خود بول کر جب فرمائیں یہ میں بول رہا تھا وہ حدیث ہے، اور خود بولتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ خدا بول رہا تھا وہ قرآن ہے۔ بھئی یہ میم تو مصری کی ڈلی کھول رہا ہے اور سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ اولاد جسمانی ہو یا اولاد روحانی ہو، تربیت دونوں کی ضروری ہے۔ انداز مختلف ہو سکتے ہیں، جسمانی اولاد کی تربیت کس انداز میں کی جاتی ہے، روحانی اولاد کی تربیت کس انداز میں کی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن تربیت دونوں کی ضروری ہے۔ جہاں تک سلاسل تصوف کا تعلق ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اولاد ہے یا اولاد نہیں،
احترام کے لیے تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جہاں تک احترام کا تعلق ہے ان کی اولاد، ان کی نسل کے ایک ایک بچے کا احترام ضروری ہے، اور جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولاد کے سپرد ہو، کئی ورلیاں موتی لیتے ہیں۔ تو اس ادب ضروری ہے۔ ادب کس طرح ہونا چاہیے؟ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک بات۔ دوسری فرمایا وحب اہل بیت ہی، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی بھی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری فرمایا وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں فرمائی۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے 3 چیزیں فرمائیں اولاد کو سکھاؤ۔ 3 کی بجائے 4 بھی ہو سکتی تھی کہ حضور فرما دیتے کہ 4 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے یہ ہوتی کہ اب اللہ کی محبت سکھاؤ، پھر ہوتی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر ہوتی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر ہوتی قرآن پاک کی محبت سکھاؤ۔ یہ نہیں فرمایا گا کہ اللہ کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی ورق گردانی کرنی پڑے گی۔ اس دور میں بھی بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تبلیغ کا آغاز ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تبلیغ کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا۔ تو تبلیغ کا آغاز اس وقت ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 40 سال کی مکمل ہوئی۔ ظاہری حیات طیبہ 40 سال کی مکمل ہوئی تو حضور نے قریش کو ایک پہاڑی پہ جمع فرمایا اور تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ پہلی تبلیغ حضور نے جو فرمائی اس وقت فرمائی جب سرکار کی ظاہری حیات طیبہ 40 سال کی مکمل ہوئی اور پہاڑی پہ قریش کو جمع فرما کے تبلیغ فرمائی۔ یہ ہے تاریخ تبلیغ کی کہ یہاں سے تبلیغ شروع، اور تبلیغ کس طرح حضور نے فرمائی۔ حضور نے تبلیغ کا آغاز اس نقطے سے نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کو مانو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، ساری قدرت ساری طاقت اسی کے پاس ہے، اللہ کو مانو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے تبلیغ کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ حضور نے فرمایا لوگوں میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ میں تم میں 40 سال رہا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا تم نے دیکھا، میرا چلنا پھرنا تم نے دیکھا، میرا ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ تم نے دیکھا، اپنوں کے ساتھ دیکھا، بیگانوں کے ساتھ دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ دیکھا، اپنے صحابہ کے ساتھ دیکھا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ دیکھا۔ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مجھے کیسا مانتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔
جو بولتے ہو سچ بولتے ہو، جو امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں۔ جب حضور نے اپنے آپ کو منوا لیا پھر فرمایا اگر مجھے مانتے ہو کہ میں سچا بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، تو پھر میرے کہنے پہ میرے رب کو مانو۔ تو پہلے کون سی چیز ضروری ہوئی؟ حضور پہ ایمان لانا پہلے ضروری ہے، حضور پہ ایمان لانا۔ ہاں جس طرح ہمیں اب تبلیغ کی جا رہی ہے کہ پہلے اللہ کو مانو، ہم مان لیتے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہمارے پاس اللہ آتا اور ہمیں حکم دیتا لوگو میں تمہیں زندہ کر، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں مارتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم مانتے ہیں، اور پھر وہ کہتا مجھے مانتے ہو تو پھر میرے نبی کو مانو، پھر ہم پہلے خدا کو مانتے پھر مصطفیٰ کو مانتے۔ چونکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ضرور ہیں۔ کیوں؟ یہی کمال ہے میری خدا شناسی کا، یہی کمال ہے میری خدا شناسی کا، میں جانتا ہوں خدا کو تیرے حوالے سے۔ ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر، سرکار کی زبان پہ اعتبار ہے۔ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ جس نے کبھی غلط بات نہیں، جو کہا ہے سچ کہا ہے، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ تیرے لب سے سن لیا تو آنکھوں دیکھے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ تو پہلے حضور پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور حضور کے واسطے سے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، حضور کے واسطے سے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ حضور کے واسطے کے بغیر اللہ کو ہندو بھی کسی نہ کسی شکل میں مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، بدھ بھی مانتا ہے، تمام مذاہب کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضور کے واسطے کے بغیر مانتے ہیں، مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہوگا جو حضور کے واسطے سے مانے، اور جس واسطے سے مانا جاتا ہے اس واسطے کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ اگر واسطہ پہلے نہیں ہے تو واسطے کے ساتھ کیسے مانیں گے آپ؟ واسطے کے ساتھ ماننا تو پھر واسطہ تو پہلے ضروری ہوگا، تو اس کے ساتھ اس کو مانیں گے۔ تو حضور نے اسی لیے چار چیزیں نہیں فرمائی کہ جب میرے ساتھ محبت ہوگی تو پھر میں جو کہوں گا وہ مانے گا۔ محبت تو یہی ہوتی ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، یہ محبت نہیں ہے کہ یوں تو پیار تو ہے لیکن ہم اس کا کہنا نہیں مانتے۔ محبت یہی ہے کہ اس کا کہنا بھی مانا جائے۔ جب اس کا کہنا مانیں گے تو حضور نے پہلی بات یہی فرمائیں گے کہ لوگوں میرے رب کو مانو۔ جب حضور سے محبت ہوگی اور ہم اپنے تمام اختیارات حضور کے حوالے کر دیں گے، حضور میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، اب جو آپ حکم فرمائیں ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار ہیں، تو حضور فرمائیں گے کہ پھر میرے رب کو مانو۔
تو پہلے حضور کو ماننا ضروری ہے، پہلے حضور سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر حضور کو ویسے تو مانے، حضور سے محبت نہ ہو، حضور کا فرمان تو نہیں مانے گا۔ فرمان وہی مانے گا جس کو حضور سے محبت ہوگی۔ تو ماننا بھی پہلے ضروری ہے، محبت بھی پہلے ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ کہنا نہیں مان سکتا، فرمان نہیں مان سکتا۔ فرمان اسی صورت میں مان سکتا ہے جب ان کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، اس طرح کہ دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہیں۔ اور اگر حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو، تو بات میں اتنی جان ہوتی ہے، اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ حضور کے قدموں کو چومنے والے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو چٹھی لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں دریائے نیل۔ اب کیا دریائے نیل کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے کہ اس خط کو پڑھ لے گا؟ کیا وہ کسی مدرسے میں عربی پڑھا ہوا ہے، گرامر جانتا ہے، فقرے بنانے جانتا ہے؟ کیا اس کو اعراب کے زیر زبر کے بدلنے سے جو معنی بدل جاتے ہیں اس کو دریائے نیل سمجھتا ہے؟ نہیں۔ فاروق اعظم کی چٹھی جانے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو ساری صلاحیتیں عطا کر دیں، اس چٹھی کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس سے ڈر کر اس پہ عمل کرنے۔ کیا لکھتے ہیں کہ اگر تو اپنی مرضی سے چل بہتا ہے تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہہ رہا ہے کہ بہ جاؤ۔ دریائے نیل جو کچھ جانوں کا نذرانہ لے کے بہتا تھا، وہ فوراً اس نے بہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ فاروق اعظم خود کچھ نہیں تھے، خود تو عمر ہی تھے۔ جب سرکار کی نگاہ پڑی تو نگاہ سرکار نے فاروق اعظم بنا دیا۔ تو حضرات، پہلی بات ہے حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اولاد کو سب سے پہلے حضور کی محبت سکھاؤ۔ دوسری بات وحب اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اہل بیت کی محبت جو ہم سکھائیں، وہ کون سی محبت ہے جو ہم سکھائیں؟ کس طرح کی وہ محبت ہے جو ہم سکھائیں؟ قرآن شریف سے سوال کرتے ہیں، اے میرے رب کی پاک کتاب، تو مجھے بتا کہ اہل بیت سے محبت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، میں نے تمہیں جو تبلیغ کی، تمہیں جو راہ ہدایت دکھائی، اس کا اجر میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کا اجر اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت کے ساتھ پیار رکھو۔ اس میں ایک تو قابل غور بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اجرت اور ایک ہوتا ہے اجر۔ اجرت اور اجر میں کیا فرق ہے؟ آپ نے 6 گھنٹے مزدوری کی، ناپ تول کر آپ اس کو جو دیں گے وہ اجرت ہوگی۔ جتنے گھنٹے کام کیا ہے اتنے گھنٹے کے حساب سے جو آپ کی مزدوری بنتی ہے وہ آپ نے اس کو پوری دی، نہ کم دی نہ زیادہ دی، جتنی محنت کی اتنی آپ کو اس کا صلہ دے دیا، یہ ہے اجرت۔ اور اجر وہ ہوتا ہے جو اس کی محنت کے حساب سے نہیں ہوتا، وہ بے حساب ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس کی میں اجرت مانگتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، آپ فرما دیجئے میں تم سے اجر اور کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى،
جب ہم نے یہ لفظ سنا الا المودۃ فی القربى تو نیا لفظ محسوس ہوا، اس کے ترجمے پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لغت میں دیکھیں یہ مودت کیا ہوتی ہے؟ محبت تو ہم سنتے ہیں، یہ مودت کیا ہے؟ اگر ہوتا الا المحبۃ فی القربى کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو تو پھر تو ہم فوراً سمجھ جاتے۔ اب یہ نیا لفظ ہے الا المودۃ فی القربى، اس لفظ کا معنی کیا ہوگا؟ تو ہم نے پوچھا عقل والوں سے، عشق والوں سے، دل والوں سے، محبت والوں سے پوچھا اس میں کوئی فرق، محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا ہوتی تو ہوتا تو وہ بھی پیار ہے، وہ بھی پیار ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ سارے جھگڑے ہی زندگی تک، سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ محبت وہ ہوتی ہے جو زندگی تک ہو، جب تک زندگی ہے اس وقت تک جو پیار ہو اس کو کہتے ہیں محبت۔ مرنے کے بعد سارے جھگڑے ختم ہو گئے، پیار شیار کا کوئی نام نہیں ہے، تو جو زندگی تک ہو وہ ہوتی ہے محبت، اور مودت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ اب آپ سوچیں گے بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی زندگی بھر پیار کرتا رہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی پیار کرے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم نے یہ سوال کیا مچھلی سے کہ مچھلی رے مچھلی تیرا پانی کے ساتھ بڑا پیار ہے، کون سا پیار ہے؟ محبت ہے یا مودت ہے؟ تو مچھلی نے کہا میری پانی کے ساتھ مودت ہے۔ ہم نے کہا مودت تو وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے، کیا تو مرنے کے بعد بھی پیار کرتی ہے پانی کے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا کیسے ثابت کرو؟ اس نے کہا آزما لو۔ ہم نے کیا کیا؟ مچھلی کو پانی سے نکال دیا، مچھلی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ایک شعر غزل کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یوں تڑپتا ہے تیرے ہجر میں اے جان قرار، یوں تڑپتا ہے تیرے ہجر میں اے جان قرار، دل ہوا ماہی بے آب تیری یاد آئی۔ جیسے ماہی بے آب ہوتا ہے، مچھلی بغیر پانی کے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، تو مچھلی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، محبت کا ثبوت دے دیا کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ آ سجنا ہن خالی خانے پاوچ دخل مکانا، سجنا نو ودا کریں دیاں مشکل بچدیاں جانا۔ جان دے دی، محبت کا ثبوت دے دیا۔ اب ہم نے کہا محبت کا ثبوت تو دے دیا ہے، ذرا مودت کا ثبوت بھی دو کہ مرنے کے بعد بھی تم پیار کرو پانی کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ بھی میں ثبوت دے دوں گا۔ ہم نے اس مچھلی کے ٹکڑے کیے، اس کو پکایا ہنڈیا میں، پکانے کے بعد اس کو کھایا، کھانے کے بعد پانی کا گلاس پیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر گلاس پیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر گلاس پیا، گلاس پہ گلاس پیے جا رہے ہو، یار خیر ہے اتنا پانی کیوں پی رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے آج مچھلی کھائی ہوئی۔ بھئی مویاں وی جے قبر میری تے پا جاویں ایک پھیرا، مویاں وی جے قبر میری تے پا جاویں ایک پھیرا، ہڈیاں نکل کے قبر میری چوں کرسن مجرا تیرا۔
تو مودت ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے. اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی محبت کرو. اور تیسری چیز فرمائی وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کرنے کے انداز بھی مختلف ہے. ہر پڑھنے والا ایک طرح سے نہیں پڑھتا. کسی لکھنے والے نے لکھا کہ گھر کی کڑیاں بیچ کر اجمیر گیا ہے، اور پڑھنے والے نے پڑھا گھر کی کڑیاں بیچ کر آج مر گیا ہے. لکھنے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو قرآن کو پڑھنے کا انداز عام آدمی کا اور ہوتا ہے، صوفیاء کا اور ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا ترجمہ جو علماء نے کیا وہ بھی پیش کرتا ہوں، جو صوفیاء نے کیا وہ بھی پیش کرتا ہوں. پہلا باب سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا تو الگ الگ صورتحال ہے کہ اس کا اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس پہ پورا خطاب ہو سکتا ہے. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ علماء نے جو کیا ہے اس پہ توجہ فرمائے. انہوں نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. آپ جہاں پڑھیں گے یہی لکھا ہوا ہوگا، کسی سے سنیں گے یہی لکھا ہوا ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو صوفیاء فرماتے ہیں ذالک کا اس میں اشارہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ہے، دو اشارے نہیں ہیں. ذالکہ اس میں اشارہ ہے جس سے عربی میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں تو ذالکہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ذالکہ بعید کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے، جس کا معنی ہے وہ. ذالکہ کا معنی ہے وہ. ایک اس میں اشارہ، اس کا معنی ایک ہی ہوگا وہ. لیکن جب علماء نے معنی کیا تو ایک اس میں اشارہ کے دو معنی کر دیے. انہوں نے کہا یہ وہ. ذرا سوچو، غور کرو، کیا ممکن ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. بھی ایک اسم اشارہ ایک ہے، معنی ایک کرو، یا یہ کرو یا وہ کرو. ایک چیز یا یہ ہو سکتی ہے یا وہ ہو سکتی ہے. اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، دور کے لیے ہے. آپ اس کا یہ تو ترجمہ نہیں کر سکتے، پھر آپ اس کا وہ ترجمہ کریں گے. جب وہ ترجمہ کریں گے تو صوفیاء فرماتے ہیں اسم اشارہ ایک، ترجمہ بھی ایک. اب صوفیاء نے کیا ترجمہ کیا جس میں یہ دو اشارے نہ ہوں بلکہ ایک اشارہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ 30 پارے کی کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کہ لوگوں وہ کتاب سرکار کا چہرہ انور، وہ کتاب جس پہ میں نازل ہوئی ہوں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو اس قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور یہی ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے آقا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، الکتاب تیرا وجود ہے. اصل قرآن تیری ذات پاک ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن تو ہی ہے. مصحف کو، اس قرآن کو، مصحف کو نہ کیوں ناز ہو اس صورت پر، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے.
یہ کتاب وہ ہے، سرکار کا چہرہ انور وہ قرآن ہے جو اس 30 سپاروں کے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اولاد کی تربیت کے لیے یہ 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ تو اولاد کو ادب سکھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبح، فرمایا بیٹے میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، نیند میں دیکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، یہ نہیں ہے قرآن شریف، یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اتنا فرمایا کہ میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے فرزند جو تربیت یافتہ تھا، جو نگاہ سے فیض یافتہ تھا، وہ اس فرزند نے کیا عرض کی، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والوں سے پائیں گے۔ یہ تربیت کے اثرات ہوتے ہیں، یہ باپ کا حق ہے اور یہ اولاد کا حق ہے، مگر یہ تربیت وہ نہیں جو کسی مدرسے سے حاصل ہوئی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر سے یہ سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت اس طرح سے ہو۔ آج کل کا کیا عالم ہے، باپ والدین بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچہ کہتا ہے ابو آپ بھی بڑے بے ایمان ہیں، آپ نے تو کہا تھا آپ کو ہانگ کانگ لے کے جائیں گے، ابو آپ بھی بڑے، والدین خوش ہو رہے ہیں، بچہ کتنا ماشاءاللہ کانفیڈنس ہے بچے میں۔ حق تو یہ تھا کہ آپ بچوں کو ادب سکھاتے، ان کو تربیت دیتے، اس کے بجائے آپ ان کی جو تربیت کے خلاف بے ادبی کی جو باتیں ہیں آپ ان پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات، دیکھو بچے نے کیسی بات کی ہے۔ توجہ کیجئے، سکول کی دیواروں پہ تو آپ لکھ دیتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس پہ عمل بھی تو کرنا چاہیے، بچوں کو ادب سکھانا چاہیے۔ ادب کی 2 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بہت بڑے صاحبان علم شاگرد ہیں، بہت سے مسائل پہ حضرت امام اعظم کی رائے پر فتویٰ نہیں ہے، ان کے شاگردوں کی رائے پہ فتویٰ ہے، اتنی مضبوط رائے رکھتے ہیں ان کے شاگرد، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ استاد کی رائے پہ فتویٰ نہ ہو اور شاگرد کی رائے پہ فتویٰ ہو، اتنے فراخ دل ہوتے تھے استاد۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری رائے یہ ہے لیکن اس کی رائے یہ ہے، اور سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فتویٰ اس کی رائے پہ ہو جانا چاہیے۔ اور ان شاگردوں میں حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، اتنی مضبوط ان کی دلیلیں ہیں کہ ان کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، کسی بھی مسئلے پہ جب وہ دلیل دیتے ہیں بڑی مضبوط دلیل دیتے ہیں، لیکن احناف ان کی دلیل نہیں مانتے، کہتے جتنی مضبوط بھی ہے ٹھیک ہوگی، ہم نہیں مانتے۔ بھئی اتنی مضبوط دلیل ہے کیوں نہیں مانتے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے،
اور پانی کا اس طرف بہاؤ تھا، وضو کا پانی اس طرح جا رہا تھا، اور حضرت امام ظفر رحمت اللہ علیہ ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے۔ ان کے وضو کا جو پانی تھا حضرت امام اعظم کے آگے سے گزر رہا تھا۔ تو تمام شاگردوں نے کہا کہ یہ بے ادبی ہے کہ آپ کے وضو کا پانی استاد کے آگے سے گزرے جب وہ وضو فرما رہے ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ صبر نال جالی تے کیتی نہ گالی، اتھا ماں سے تولے تلیں دے محمد، یہاں ماں سے تولے تلتے ہیں، تولے جاتے ہیں۔ ہوا ہے نا چل رہی ہے، کیا آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو ادھر نہ چلائیں ادھر چلا دیں؟ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ ہوا جب روضہ پاک پہ جاتی ہے تو روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، وہاں ہوا بھی دبے پاؤں آتی ہے، وہ اللڑ پن کے ساتھ نہیں آتی، وہ بے ادبی کے ساتھ نہیں آتی، وہاں تو ہر چیز کو ادب کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا، جادوگروں کے ساتھ فرعون نے جادوگر بھیجے، بڑے بڑے چوٹی کے جادوگر تھے، وہ ہار گئے۔ جب ہار گئے تو فوراً وہ مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا۔ سوال کیا علماء نے، ایمان کی دولت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ آئے مخالفت کے لیے ہیں، مقابلے کے لیے ہیں، اور فوراً ان کو ایمان کی دولت مل جائے۔ اے سودا نقدی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کھڑے۔ ان کو یہ دولت فوراً کیسے مل گئی؟ رفتہ رفتہ ہوتی نا کہ چلو آج ہار گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ دیکھتے، سوچتے، غور کرتے، پھر کہیں جا کے ان کو کچھ عرصے کے بعد یہ نعمت ایمان ملتی، لیکن فوراً ہی ان کو نعمت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ ان سے ایک ادب ہوا تھا جو اللہ کو پسند آتا ہے، اور وہ ادب کیا تھا کہ جب دشمن مقابلے کے لیے آتا ہے وہ آتے ہی وار کر دیتا ہے۔ وہ جب آئے انہوں نے آتے ہی وار نہیں کیا، از راہ ادب انہوں نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور پہلے آپ یا پہلے ہم؟ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ آئے تو میرے نبی کی دشمنی کی غرض سے ہیں، مقابلے کے لیے آئے تھے۔ دشمن کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو موقع نہ دے اور اس پہ وار کر دے، آتے ہی وار کر دیتے۔ انہوں نے وار نہیں کیا، ادب سے پوچھا ہے جی پہلے آپ یا پہلے ہم؟ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ میرے نبی کو، میرے نبی کے انہوں نے ادب کیا ہے، ان کو نعمت ایمان دے دی جائے۔ تو اگر پوری کائنات کی تمام کتب کا مطالعہ کریں، ادب والے کو تو انعام ملتا ہے، کسی بے ادب کو آج تک انعام نہیں ملا۔ لہذا خدا کرے کہ ہمارا شمار ادب والے لوگوں میں ہو، بے ادب والے لوگوں میں نہ ہو۔ المیہ یہ ہے کہ اس دور میں دوسرے ملکوں کے دوست جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے خاص طور پر میں وہاں کے ماحول کو دیکھ کر آیا ہوں، اس کی وجہ سے میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ المیہ یہ ہے کہ اس دور میں ادب کا نام شرک اور بے ادبی کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ بے ادبی کا نام توحید، ادب کا نام شرک رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ادب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی صوفیاء کرام کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قبلہ پیر سید بلال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہماری اس مجلس عرفان میں تشریف لائے۔ میں
آپ کا بہت مرہون منت ہوں۔ میری 2 مرتبہ حاضری ہوئی ہندوستان میں اور 1 مرتبہ حاضری ہوئی اس میں سے اجمیر شریف میں۔ آپ نے بے پناہ شفقت سے نوازا اور ایسی محبت سے نوازا کہ شاید اس طرح کی محبت انہوں نے آج تک کسی سے نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح میرے ساتھ محبت کی ہے میں اس کے قابل نہیں تھا، ورنہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بتا دیتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کس طرح شفقت کی، کس طرح محبت کی ہے۔ بہرحال میں ان کے احسانات کا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتا۔ کبھی جو تو نے ہمیں مسکرا کے دیکھا تھا، کبھی جو تو نے ہمیں مسکرا کے دیکھا تھا، وہ قرض سر سے ہمارے کبھی ادا نہ ہوا۔ تو بس ہم تو ان کے مقروض ہیں، مرہون منت ہیں، اور وہاں بیٹھ کر جب ہمیں یاد کر لیتے ہیں اور اس سرزمین میں نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، اس منظر کو بھی ہم نے دیکھا، اور وہاں بہت زیادہ آپ نے ہماری مہمان نوازی فرمائی، بہت زیادہ شفقت فرمائی۔ بس ان کی کریمانہ اس عادت سے جو بھی مستفید ہوتا ہے وہ ان کے گن گاتا رہتا ہے، اور ہم تو ماں بندائے تو ایم کے بے زر خریدائی، لہٰذا ہم تو ان کے بندائے بے دام ہیں۔ اس کے باوجود ان کی جو شفقتیں ہیں میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے اور ان کو تصوف کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور وہاں جو غلام جاتے ہیں ان کی جو خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت خواجہ غریب نواز کو بہت پسند ہے، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے انہیں بہت نوازا ہے۔ تو دعا فرمائیں گے آپ، اور اس کے بعد پھر ختم شریف ہوگا۔